بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر انگلش میں آج ہم یونٹ 5 اٹس کنٹری فار می بائی پیٹریشیا ڈیما ٹرانسلیشن پڑھیں گے۔ اٹس کنٹری فار می، یہ میرا ملک ہے۔ It was 11:15 at night، رات کے 11:15 بجے تھے۔ when Joel، جب جول reading in bed، بستر میں پڑھ رہا تھا، heard his mother call up، heard سنی، his mother call up، اپنی ماں کی آواز، بلاوا۔ Joel come and feed Lemmy will you، Joel come آؤ and feed اور کھانا کھلاؤ لیمی کو، لیمی دمبے کو کہتے ہیں، میمنے کو کہتے ہیں۔ will you، کیا تم کھلاؤ گے کھانا۔ she usually fed، she usually وہ عام طور پر fed کھانا کھلاتی ہے۔ the orphaned lamb، the orphaned یتیم، lamb دمبے کو، میمنے کو۔ but tonight، لیکن رات کو۔ she had come، وہ آئی تھی home late، وہ گھر آئی تھی تاخیر سے، لیٹ مین لیٹ آنا۔ from a meeting، ایک میٹنگ سے وہ لیٹ آئی تھی اس کی ماں۔ and did not want، اور نہیں چاہتی تھی، to go to the barn، کہ وہ گودام یا خرمن میں جائے۔ barn گودام کو کہتے، خرمن کو کہتے۔ wearing good clothes، اچھے کپڑے پہنتی ہوئی، یعنی وہ نہیں چاہتی تھی کہ اچھے کپڑوں میں گودام یا خرمن جائے، تو اس وجہ سے اس نے جول کو پکارا کہ آؤ اور لیمی کو کھانا کھلاؤ۔ the family dog، خاندانی کتا جیسیکا، خاندانی کتے کا نام تھا جیسیکا۔ jumped up، چھلانگ لگایا۔ from the door step، from the door step دہلیز سے، ڈور سٹیپ دہلیز کو کہتے ہیں۔ as Joel came outside، جب جول باہر آیا۔ a pair of overalls pulled over his pajamas، a pair of overalls، overalls لبادے کا ایک جوڑا، pulled over، pulled اس نے کھینچا، over his pajamas اپنے پاجامہ کے اوپر۔ the laces فیتے یا ڈوری، of his boots اس کے بوٹس کے، dangling loose ڈیلی لٹک رہے تھے۔ hey Jess، he greeted her، hey Jess اس نے کتے کو خوش آمد کہا۔ ruffling the dog's thick fur with one hand، ruffling پڑپڑاتا ہوا، ہلاتا ہوا، the dog's thick fur کتے کی موٹی کال کو، پشم کو، with one hand ایک ہاتھ سے، as they looked together to the barn، جو ہی وہ ہلکے ہلکے چل رہے تھے یا دوڑ رہے تھے، to the barn گودام خرمن کی طرف۔ لوپ مین دوڑنا یا ہلکے ہلکے چلنا۔ in his other hand اس کی دوسرے ہاتھ میں، he carried وہ لے جا رہا تھا، Lemmy's meal اس میں بھی سائلنٹ ہے، Lemmy's meal لیمی کا کھانا یا دمبے کا، میمنے کا کھانا۔ ملک ریپلیسمنٹ جو دودھ کا متبادل تھا، in a soda pop bottle سوڈا ذائقے والی بوتل میں، بوٹل۔ kept by a black nipple جو ایک کالی نپل سے بند تھا۔ the March air was cold، the March air مارچ کی ہوا was cold سردی۔ in the yard light اور صحن کی روشنی، caught the mist of Joel and Jessica's breaths، caught کینچی، the mist دوبد دھند، of Joel and Jessica's breaths جول اور جیسیکا کی سانسوں کا۔ a dim crescent moon، a dim ایک مدھم، crescent ہلال، moon چاند، hung لٹک رہی تھی، low over the east low نیچی، over the east مشرق کی اوپر، مشرق ہے فیلڈ سبززار سیراب زمین کے اوپر، ہے فیلڈ سبززار سیراب زمین کو کہتے ہیں۔
ادروائز دوسری صورت میں دا نائٹ واز بلیک، رات کالی تھی، رات اندھیرا تھا. ہیئر لیمی، یہاں لیمی، کال جول، جول بلایا، اوپننگ دا ڈور، دروازہ کھولتی ہوئی، ٹو دا بان، گودام خرمن کی طرف، ویئر دا شیپ آر کیپٹ، جہاں بھیڑ رکھے جاتے ہیں، ان دا ونٹر، موسمی سرما میں. دا لیم اسپرنگ اپ، دا لیم دمبا میمنا، اسپرنگ اپ باہر آیا، فرام دا وارم اسٹرا، گرم بوسی سے، فرام دا وارم اسٹرا بیڈنگ، گرم بوسی کی بستر سے، انسکڈ اور چوسا، انسک ڈاؤن اور چوسا، دا بوٹل ان 30 سیکنڈ، بوتل کو 30 سیکنڈ میں ختم کیا، 30 سیکنڈ میں. ہر مدر ہیڈ ڈائڈ، اس کی ماں مر چکی تھی، گیونگ برتھ ٹو ہر، اسے پیدا کرتی ہوئی، a week before، ایک ہفتہ پہلے. This may have been Joel's 33,000th trip، یہ ہو سکتا ہے جول کا 33,000 سفر. یہ ایگزیجریشن ہے، یہاں پر بڑا چڑھا کر بات بیان کی گئی. 30,000 ہم اس طرح کہتے ہیں کہ اس کا 33,000 بار تھا یہ. ٹو دا بان، گودام خرمن کی طرف. سینس، چونکہ ہی گوز ان، وہ اندر جاتا ہے، ان آؤٹ آف بانس، اور گودام خرمن سے باہر، ایٹ لیسٹ کم از کم 10 times a day، 10 دفعہ ایک دن میں. جول نوز، جول جانتا ہے، دیز فارم بلڈنگس، ان کھیتوں کے عمارات، بیٹر دین ہی نوز ہز اون بیڈ روم، اس سے اچھا جو وہ اپنے سونے کے کمرے کو جانتا ہے، یعنی اپنے سونے کے کمرے سے ان کھیتوں کی عمارات کو اچھی طرح جانتا ہے. He surely spends، وہ یقیناً گزارتا ہے، more waking hour، زیادہ جاگنے والے گھنٹے، in them، ان میں. He knows، وہ جانتا ہے، how to care for the animals، کہ کس طرح جانوروں کا خیال کیا جائے، they shelter، ان کی پناہ گاہ کا، as well as he knows، اور اس طرح یہ بھی جانتا ہے، how to care for himself، کہ اپنا خیال کس طرح رکھا جائے. Farming is Joel's world، کاشتکاری کھیتی باڑی جول کی دنیا ہے. جول ہالینڈ ہیز lived، جول ہالینڈ رہ چکا ہے، on this 225 acre farm، اس 245 ایکڑ کھیت پر، since he was born، جب سے وہ پیدا ہوا تھا. 13 years ago، 13 سال پہلے. It is the farm of his ancestors، it is، یہ ہے، the farm کھیت، of his ancestors، اس کے آباء و اجداد کا. He lives، وہ رہتا ہے، in the house، گھر میں، that his great grandfather built، اس گھر میں جو اس کے پردادا نے بنایا تھا. The land he helps his father and brothers is، the land زمین، he helps جو مدد کرتا ہے، his father اپنے باپ کا، and brothers اور بھائیوں کا، is the land، وہ زمین ہے، that his great grandfather، جو اس کی پردادا جیمز ہالینڈ نے بانٹ خریدی تھی، in 1860، 1860 میں. وہ زمین ہے جو اس کے پردادا جیمز ہالینڈ نے. جول کی گریٹ گرینڈ فادر کا نام کیا تھا؟ جیمز ہالینڈ. جیمز واز این آئرش امیگرینٹ، جیمز تھا این آئرش، آئرلینڈ کا رہنے والا، امیگرینٹ مہاجر. ہی ڈرو، وہ چلاتا تھا، اے ٹیم آف ہارسز، گھوڑوں کا ایک ٹیم، ٹو پلاو دا لینڈ، زمین پر ہل چلانے کے لیے، اینڈ میک اٹ ریڈی فار کارن، اور مکئی کے لیے تیار کرنے کے لیے. ناؤ، اب 5 generations later، 5 نسلیں بعد، جول پلاوز، جول ہل چلاتا ہے، the same land، اسی زمین پر، atop a tractor، ایک ٹریکٹر کے اوپر، that has the power of 120 horses، جس میں 120 گھوڑوں کی طاقت ہے. the rich، زرخیز، black soil، کالی مٹی، has been pampered by Hollands، ہالینڈز نے ان کا خیال رکھا ہے، for over 120 years، تقریباً 120 سال سے زیادہ. farming is Joel's heritage، فارمنگ کھیتی باڑی کاشتکاری، is ہے Joel's heritage، جول کا ورثہ. کھیتی باڑی کاشتکاری جول کا ورثہ ہے.
دا ہالینڈ فارم از نیئر اسکیلز ماؤنٹ. ہالینڈ کے یہ اسکیل ماؤنٹ کی نزدیک ہے. A tiny town ایک چھوٹا سا قصبہ of 400 people 400 لوگوں کا. Snuggled in the northwestern corner of Illinois. Snuggled جو ایک دوسرے کے ساتھ نزدیک رہتے ہیں. Snuggled مین بہت زیادہ نزدیک رہنا. In the northwestern corner شمال مغربی گوشے میں of Illinois کی. The land there is hilly. زمین وہاں پر پہاڑی ہے. Rolling and great waves جو گھومتی ہے لپیٹتی ہے. Great waves بڑے موجوں میں. In fact حقیقت میں just a few miles away چند میل دور is the highest point سب سے بلند نقطہ ہے in the state ریاست میں. few چند miles میل away دور. جول اٹینڈس جول جاتا ہے یا حاضر ہوتا ہے پبلک اسکول ان اسکیلز ماؤنٹ. جول پبلک اسکول جاتا ہے اسکیلز ماؤنٹ میں. پبلک اسکول سرکاری اسکول کو کہتے ہیں, عوامی اسکول. ان اسپلٹ لیول بریک بلڈنگ ایک تقسیم کی سطح والی اینٹ کی عمارت میں with 235 other grade school and high school pupils اور 235 دوسری جماعت کی طلبہ اور ہائی اسکول شاگردوں کے ساتھ. about half the students تقریباً آدھے طلبہ اور فارمرز کسان ہیں. this year اس سال جول will graduate from 8th grade جول فاضل ہو جائے گا فارغ التحصیل ہو جائے گا from 8th grade 8ویں جماعت سے and begin 9th اور 9ویں جماعت شروع کرے گا. but his class will not get larger لیکن ان کی کلاس زیادہ نہیں ہو جائے گی, بڑی نہیں ہو جائے گی. except for 3 foster children سوائے 3 رضاعی بچوں کے who came جو آئے and left اور چلے گئے. جول has been with the same 19 kids جول رہ چکا ہے with the same 19 kids وہی 19 بچوں کے ساتھ since first grade پہلی جماعت سے. I know میں جانتا ہوں every kid ہر بچہ and practically عملاً the whole school پورا اسکول میں جانتا ہوں. he says وہ کہتا ہے. some of those guys in schools on TV don't even know the people in their own class. some of those guys ان میں سے کچھ لوگ guys لوگوں کو کہتے ہیں in اسکول میں on TV ٹی وی پر don't even know یہاں تک کہ نہیں جانتے the people لوگ in their own class ان کے اپنی جماعت میں. جول is a good student جول ایک اچھا طالب العلم ہے. though reluctant to discuss it اگرچہ وہ تیار نہیں ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. یہ I guess میں اندازہ لگاتا ہوں. I pull mostly کہ میں زیادہ تر لیتا ہوں as some B's یعنی میرا گریڈ زیادہ تر A آتا ہے یا B آتا ہے. in national testing قومی ٹیسٹنگ میں جول نے سکور کیا in overall 99% مجموعی طور پر 99%. meaning اس کا مطلب یہ ہے that only 1% of students کہ صرف 1% طلبہ نے scored higher ان سے زیادہ سکور کیا. his studies اس کا مطالعہ are typical of any grader 8th graders in the United States. typical عام مثالی ہے of any 8th graders کسی بھی 8ویں جماعت کی طالب العلم کا in the United States میں. we are doing percents in maths میں ہم فیصد کر رہے ہیں. English forget it انگلش کو بھول جاؤ. in history تاریخ میں we are up to FDR تاریخ میں ہم FDR پڑھ رہے ہیں یعنی فرینکلن ڈیلانو روزویلٹ کے بارے میں. in science we do experiments سائنس میں ہم تجربات کرتے ہیں. like taking this chemical HCl جیسا کہ یہ کیمیکل HCl لینا. and blowing up pieces of chalk اور چاک کے ٹکڑے اڑانا. pieces ٹکڑے blowing up اڑانا. when the school bus drops Joel off لیکن جب اسکول بس جول کو چھوڑ دیتا ہے. and he runs up اور وہ دوڑتا ہے the quarter mile lane کوارٹر چوتھائی کو کہتے ہیں 1/4 مائل.
لین گلی میں سے ٹو ہیز فارم ہاؤس اپنے فارم ہاؤس کی طرف. فارم ہاؤس زرعی زمین کے ساتھ رہنے کے مکان کو فارم ہاؤس کہتے ہیں. سلپ آؤٹ باہر پھسل جاتا ہے. آف ہے سنیکرز اپنے جوتوں سے یعنی اپنے جوتے نکالتا ہے. اینڈ پلز آن اور پہنتا ہے. ہز بوٹس اپنے بوٹس. دین پھر ہز لائف اس کی زندگی از نو لانگر ٹپیکل اب عام نہیں ہے. از نو لانگر ٹپیکل اب عام نہیں ہے. آف این ایوریج ٹینیجر ایک اوسط نوجوان کا. ہز فٹ گیئر اس کی جوتی. از دا کلو اشارہ ہے. جول ویئرس جول پہنتا ہے. بوٹس ایوری ڈے بوٹس ہر دن. نو میٹر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وٹ دا سیزن کہ جو بھی موسم ہو. دیٹس بیکاز یہ اس وجہ سے ہے. ہی ڈز چورس ایوری نائٹ کہ وہ کام کاج کرتا ہے ہر رات. آفٹر اسکول اسکول کے بعد. اینڈ فار سیورل آورس اور کئی گھنٹے. آن ویکینڈس چھٹی میں. دا چورس آر بوٹ ورک کام کاج بوٹ والے کام ہوتے ہیں. ہارڈ سخت ہوتے ہیں. ہیوی باری. اینڈ سم ٹائمز ڈرٹی اور بعض اوقات گندا. دا ڈیلی چورس روزانہ کام کاج. دیٹ جول ڈز جو جول کرتا ہے. ہیلپ رن دا فارم کھیت کو چلانے میں مدد کرتا ہے. اینڈ ہیلپ سپورٹ اور مدد کرتا ہے. سپورٹ فراہم کرنے میں مدد فراہم کرنے میں. دا فیملی خاندان کو. جول از اے ٹینیجر جول ایک نوجوان ہے. بٹ ہی ڈز دا ورک آف این ایڈلٹ لیکن وہ ایک جوان کا کام کرتا ہے. جول ایک نوجوان ہے. ٹینیجر نوجوان کو کہتے ہیں. ایڈلٹ جوان کو کہتے ہیں. unlike most families بہت سارے خاندانوں سے مختلف. where the parents alone make the money جہاں پر ماں باپ اکیلے پیسے بناتے ہیں پیسے کماتے ہیں. farm families کھیتوں والے خاندان. work together ایک ساتھ کام کرتے ہیں. each child's labor ہر بچی کا محنت مشقت is not only important نہ صرف اہم ہوتا ہے to the family's well-being خاندان کی خیریت بہبود خوشحالی بلائی کے لیے. it is essential یہ ضروری ہوتا ہے. the Hollands operate a self-sufficient farm the Hollands operate ہالینڈ چلاتا ہے a self-sufficient خود کفیل farm kit ایک خود کفیل فارم. typical of many in the corn belt typical جو عام ہے مثالی ہے of many بہت سارے میں سے. in the corn belt میں مکئی کی پیٹی میں. they raise livestock وہ لائف سٹاک مویشی پالتے ہیں. کیٹل مویشی. and a few sheep اور چند بھیڑ. in each herd ہر ایک گلے میں ہر ایک ریوڑ میں. they keep some females وہ کچھ مادہ بھی رکھتے ہیں. to replenish the stock ذخیرے کو دوبارہ بھر دینے کے لیے. replenish معنی ہے بھر دینا دوبارہ پورا کرنا. the rest of the animals باقی جانور are sold بیچے جاتے ہیں. for slaughter ذبح کے لیے. and land اور زمین. on America's tables امریکہ کی میزوں پر. as beef and lamb گوشت اور دمبے کے طور پر. the Hollands grow ہالینڈز اگاتے ہیں. ہالینڈز خاندان کا نام ہے. virtually all the food عملی طور پر تمام خوراک their animals need جو ان کی جانور کو ضرورت ہوتی ہے. corn مکئی. oats جو. and hay اور گھاس چارہ. they sell وہ بیچتے ہیں. the surplus زائد. though اگرچہ most of their money ان کی زیادہ تر پیسے comes from selling the animals جانوروں کو بیچنے سے آتے ہیں. themselves خود. to run a farm like this اس طرح کے کھیت چلانے کے لیے. farmers کسان have to have many skills کسانوں میں بہت ساری مہارتیں ہونی چاہیے. they have to be machine operators ان کو مشین چلانے والے ہونے چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیونگ immense and powerful vehicles وہ بہت بڑے immense بہت بڑے and powerful اور طاقتور vehicles گاڑیاں چلائیں گے. they have to be mechanics ان کو میکینکس ہونا ہوگا.
اس کا مطلب یہ ہے ریپیئرنگ دیم کہ وہ ان کی مرمت کریں گے، جب گاڑی خراب ہو جائے تو میکینک ہوگا وہ۔ ہسبینڈ مین ہونی چاہیے، مطلب کسان ہونی چاہیے۔ ریزنگ لائف اسٹاک کہ وہ مویشی پالیں گے۔ ویٹرینیرینز ہونی چاہیے، جانوروں کے ڈاکٹر۔ ٹینڈنگ دیم وین سک، جب وہ بیمار ہوں گے تو ان کی دیکھ بھال کریں گے جانوروں کی۔ ایگریکلچرسٹ، ماہر زراعت ہونے چاہیے۔ گروئنگ فوڈ، کہ وہ خوراک اگائیں گے آن اے لارج اسکیل، ایک بڑے پیمانے پر۔ اینڈ بزنس پیپل، اور تجارت لوگ ہونے چاہیے۔ مینیجنگ، کہ وہ مینیجنگ کر رہا ہو، جیسا کہ لائک جولز فادر، جول کی باپ کی طرح۔ ا فارم آپریشن، جو مینیجنگ ا فارم آپریشن، کہ وہ ایک کھیت کی عمل کو وہ مینیج کریں گے۔ ورتھ نیئرلی $1 ملین، جو کہ تقریباً $1 ملین کے برابر ہے۔ ایز جول ورکس آن دا فارم، چونکہ جول کھیت میں کام کرتا ہے۔ ہی از آل دیز ورکرز، وہ یہ تمام کام کر سکتا ہے، یہ تمام کام وہ اس کی بس میں ہے۔ یٹ، ابھی تک۔ ہی از اے بوائے اسٹل، وہ اب بھی ایک لڑکا ہے۔ اینڈ لائک این اپرینٹس، اور ایک شاگرد کی طرح۔ اپرینٹس شاگرد کو کہتے ہیں اسٹوڈنٹ۔ کنٹینیوز، جاری رکھتا ہے۔ ٹو لرن نیو اسکلس، نئی مہارتیں سیکھنا۔ جول ٹیکس ہیز لرننگ سیریسلی، جول ٹیکس، جول لیتا ہے، ہز لرننگ، اپنی سیکھنے کے عمل کو، سیریسلی، سنجیدگی سے۔ بیکاز، کیونکہ۔ ہز گول از ٹو بیکم اے فارمر، اس کا مقصد ہے کسان بننا۔ ہی از ایکسٹریملی الرٹ اینڈ واچفل، وہ بہت زیادہ چوکس اور ہوشیار ہے۔ الرٹ، چوکس، واچفل، ہوشیار، ایکسٹریملی، بہت زیادہ۔ لائک اے کیٹ، ایک بلی کی طرح۔ ایون، یہاں تک کہ when not actively involved in a chore، جب وہ فعال طور پر کام کاج میں مصروف نہ ہو۔ جول کین ریڈیلی آنسر، جول آسانی سے جواب دے سکتا ہے۔ اینی کویسچن، کسی بھی سوال کا۔ اباؤٹ واٹ از گوئنگ آن، کہ کیا چل رہا ہے۔ ہی لیسنز، وہ سنتا ہے۔ ایز ہیز ڈیڈ کونسلز اے سیڈ کسٹمر ان دا کچن، جب اس کا باپ ایک سیٹ بیچ کے گاہک سے مشورہ کرتا ہے باورچی خانے میں۔ ایز ہیز بردر، جب اس کا بھائی ٹیری کنسلٹس اے ویٹ، ایک ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، ویٹ ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ اباؤٹ ریسنٹ ڈیتھس، حالیہ اموات کے بارے میں۔ ان ہز ہاگ ہارڈ، اس کی خنزیر کی ریوڑ میں۔ ہاگ خنزیر کو کہتے ہیں، ہارڈ ریوڑ کو کہتے ہیں۔ ایز ہز اولڈر بردرز، جب اس کے بڑے بھائی ڈسکس سائل پلاننگ، مٹی کی پلاننگ کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ وائل دے مینڈ اے پیس، جب وہ ایک باڑ بناتے ہیں۔ فینس، بانڈ کو کہتے ہیں باڑ، اور مینڈ، مرمت کرنا۔ نالج سیمز، نالج، علم دکھائی دیتا ہے۔ ٹو بی کانسٹنٹلی سیپنگ، کہ مسلسل ٹپکتا ہے، رستا ہے۔ سم ٹائمز فلوئنگ، اور بعض اوقات بہتا ہے۔ انٹو جولز مائنڈ، جول کے دماغ میں، جول کے ذہن میں۔ جول از دا ینگسٹ، جول سب سے کم عمر ہے۔ آف ایڈ اینڈ بیٹی ہالینڈز، ایڈ اور بیٹی ہالینڈز کی 6 بچوں میں سے۔ 6 چلڈرن، ایڈ اور بیٹی۔ ایڈ اس کا باپ ہے اور بیٹی اس کی ماں ہے۔ اونلی ہی اینڈ ہز بردر، صرف وہ اور اس کا بھائی مارٹی 16 اسٹل لیو ایٹ ہوم، جس کی عمر 16 سال ہے، وہ گھر پر رہتے ہیں۔ مارٹی، جول کے دوسرا بھائی ہے مارٹی، اس کے ساتھ گھر میں رہتا ہے۔ 2 ادر بردرز، 2 دوسرے بھائی، بل اینڈ ٹیری، بل اور ٹیری۔ کم ہوم ایچ ڈے، ہر دن گھر آتے ہیں۔ ٹو ایٹ میلز، کھانا کھانے کے لیے۔ ود دا فیملی، خاندان کے ساتھ۔ بل اینڈ ٹیری رینٹ نیبرنگ فارمز، بل اور ٹیری کرایہ پر دیتے ہیں پڑوسی کھیت۔ ایچ ہیز ہز اون لائف اسٹاک ہارڈ، ہر ایک کے پاس اپنا مویشی والا ریوڑ ہے۔ بٹ دے فارم، لیکن وہ دے فارم دیئر لینڈ کلیکٹیولی ود دیئر فادر، لیکن وہ زمین کھیتی باڑی کرتے ہیں مجموعی طور پر اپنے باپ کے ساتھ۔ 2 ادر چلڈرن، 2 دوسرے بچے، کیون اینڈ کیتھی،
do not live at home, घर पर नहीं रहते. This year Kevin, इस साल Kevin 22 जो 22 साल की है, will graduate from, जो 22 साल का है लड़का है, will graduate from college in Chicago, वो ग्रेजुएट हो जाएगा कॉलेज से शिकागो में. He will be the fourth college graduate, वो चारवा कॉलेज फारिग तहसील होगा. among the Holland children, हॉलैंड के बच्चों में. We insist, हम जोर देते हैं, they all go to college, कि वो सब कॉलेज जाए. and get a taste of what it is like off the farm, कि वो इन चीज़ों का जायका चखे जो कि खेतों से बाहर है. like off the farm, taste means जायका चखना, get a taste, like off the farm कि खेत से बाहर क्या है. says बेटी, बेटी कहती है, बेटी उसकी माँ है. then if they want, then फिर if they want, अगर वो चाहते हैं, to come back to farming, कि वो काश्तकारी के लिए वापस आ जाए, that's fine, तो ये ठीक है. Katie 24, Katie जिसकी उम्र है 24, is the oldest child, सबसे बड़ी बच्ची है, and the only daughter, और वाहिद बेटी है. she is now, वो अब है, a Roman Catholic nun, रोमन कैथलिक राहिबा है. doing graduate study, जो अपनी ग्रेजुएट स्टडी फारिग तहसील मुताला कर रही है. in Dubuque Iowa, डब्यूक आइवा में. but like her brothers, लेकिन अपने भाइयों की तरह, she grew up farming, वो बड़ी खेती बाड़ी करती हुई. and she still misses it, और वो अब भी उसको मिस करती है, खेती बाड़ी को मिस करती है. खेती, खेती उसकी बहन है, 24 साल की उम्र है और सबसे बड़ी है. Katie called this May during her final exams and said, Katie ने कॉल किया था इस मई को अपने आखिरी इम्तिहानों के दौरान, and said, और बोली, I would give anything to be plowing instead. I would give, मैं दूंगी, anything, कोई भी चीज़, to plowing, हल चलाने पर, instead उसके बजाय, यानी मैं हल चलाने के लिए हर चीज़ कुर्बान करूँगी, मुझे हल चलाना बहुत पसंद है. As the youngest, सबसे कम उम्र होने की वजह से, Joel has at times had more farming teacher, Joel के बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी वाले असातिज़ा होते हैं, then he's wanted, उससे जो वो चाहता था. one night, एक रात, he sat, वो बैठा था, at the kitchen table, बावर्ची खाने की मेज़ पर, listening to his dad and brothers, अपने बाप और भाइयों को सुन रहा था, talk about the rewards of farming, जो खेती बाड़ी काश्तकारी के इनामात के बारे में बात कर रहे थे. It's a good independent life, said Bill. Bill बोला कि ये एक अच्छी खुद मुख्तार आज़ाद ज़िंदगी है. You are your own boss, तुम खुद अपने मालिक हो. I wouldn't know, मैं नहीं जानता, said Joel. Joel बोला कि मैं तो नहीं जानता. Grinning, मुस्कुराता हुआ. I have got bosses, मेरे तो कई मालिक हैं. Who, कौन? Asked his dad, उसके बाप ने पूछा. Joel pointed to each one around the table. Joel ने इशारा किया हर एक की तरफ मेज के इर्द गिर्द. They all laughed, वो सब हंसे. Joel used to be largely at somebody's side. Joel होता था to be largely, कि वो ज़्यादा वक़्त हो, at somebody's side, एक शख्स की तरफ. Watching and listening, देखता हुआ और सुनता हुआ. Lending a hand, हाथ देता हुआ. Are going on the run for a tractor or forgotten tool, या दौड़ता हुआ ट्रैक्टर के लिए या भूली हुई आली के लिए, forgotten भूली हुई. He took the occasional bossing he got in stride. He took, वो लेता है, the occasional bossing, कभी कभार वो मालिक बन जाता है. He got in stride, जो आगे बढ़ने में वो उनको मिलता है. Now अब, he is so busy, वो इतना मसरूफ है, with his own work, अपने काम के साथ, that he is no longer available, कि वो अब मुयस्सर नहीं है, to be everybody's gopher, कि वो हर एक शख्स का मुआविन कारकुन बने. गोफर बेकार शख्स को कहते हैं, मुआविन कारकुन को कहते हैं गोफर. If I had just one word to describe Joel, अगर मेरे पास एक लफ्ज़ होता Joel को बयान करने के लिए, it would be enthusiasm, तो क्या होगा? enthusiasm, जोश. says बेटी, बेटी कहते हैं. बेटी,
He uses his youthful energy indiscriminately. He uses وہ استعمال کرتا ہے his youthful اپنی جوانی کی توانائی کو indiscriminately اندھادھند بلا تمیز. On one summer day گرمی کی ایک دن میں he jumped 15 fences اس نے چھلانگ لگائی 15 باڑوں میں سے. drove farm machinery 25 miles 25 miles فارم مشینری چلائی کھیت کی مشینری. fed 320 animals 320 جانوروں کو کھانا کھلایا. opened and closed 8 gates 8 gates کھولے اور بند کی. walked and ran about 8 miles walked چلا پیدل چلا گیا and ran اور دوڑا about 8 miles تقریباً 8 میلز. jumped on and off the tractor 26 times 26 دفعہ ٹریکٹر پر چڑھ گیا اور ٹریکٹر سے نیچے آیا. lifted 900 pounds of grain lifted اٹھایا 900 pounds of grain اناج کا. showered بیلچا کیا 4000 pounds کا. ate about 2600 calories اور 26 کیلریز کھانا کھایا. on weekends ہفتے کے اختتام پر and during the summer اور موسم گرما میں جول works outdoors جول باہر کام کرتا ہے anywhere کسی بھی جگہ پر. from 8 to 15 hours a day 8 گھنٹوں سے لے کر 15 گھنٹوں تک ایک دن میں. the only time he minds واحد وقت جب وہ ناراض ہوتا ہے it is during early spring یہ ابتدائی موسم بہار کے دوران ہوتا ہے. then the snow melts پھر برف پگھلتی ہے and rain often pours down daily اور بارش اکثر برستی ہے روزانہ. pours down کا مطلب ہے برسنا ڈیلی روزانہ. turning the farm yard اور کھیتی باڑی کا احاطہ بناتی ہے into a swamp دلدل میں بدلتی ہے. mud sucks at his boots کیچڑ اس کی بوٹس پر لگ جاتی ہے. sucks making walking itself a tedious chore اور بناتی ہے چلنا خود ایک تکا دینے والا عمل. more than the bother دو جول ہیڈس بودر سے زیادہ دو اگرچہ جول ہیڈس the ugliness جول نفرت کرتا ہے بدصورتی سے. when it rains جب بارش برستی ہے everything seems ہر ایک چیز دکھائی دیتا ہے so awful بہت زیادہ خوفناک. regardless of how much energy his work consumes اس سے قطع نظر کہ اس کا کام کتنا توانائی استعمال کرتا ہے اس سے قطع نظر. Joel has plenty left over for sports جول کے پاس کافی وقت ہوتا ہے کھیلوں کے لیے. plenty مین کافی left over باقی ماندہ اسپورٹس کھیلوں کے لیے. he hunts deer and traps wildlife in the fall he hunts deer وہ ہرن کا شکار کرتا ہے and traps wildlife اور جنگلی حیات کو پساتا ہے in the fall خزان میں. and snowmobiles in the winter اور برف گاڑی چلاتا ہے سردی میں. spring brings soft ball and basketball games اور spring میں بہار میں وہ سافٹ بال اور باسکٹ بال کھیلتا ہے. and summer provides weather for water skiing and fishing اور سمر میں موسم گرما میں موسم فراہم ہوتا ہے واٹر سکینگ اور ماہی گیری کے لیے. واٹر سکینگ ایک پانی کے اوپر ایک چیز کے ذریعے تیرنا ہوتا ہے. nearly تقریباً all his favorite sports اس کے تمام پسندیدہ کھیلے are played outdoors باہر کھیلے جاتے ہیں. if he had to live in the city for a year اگر اس کو شہر میں ایک سال کے لیے رہنا پڑتا Joel says جول کہتا ہے he would mostly miss the land تو زیادہ تر زمین کو مس کرتا. I would miss seeing things grow میں مس کروں گا چیزوں کو بڑھتی ہوئی. the change of season موسموں کا بدلنا. in fact حقیقت میں if Joel could choose any place in the world to live اگر جول کو منتخب کرنا ہوتا دنیا میں ایک جگہ رہنے کے لیے he guesses وہ اندازہ لگاتا he would live
کہ وہ رہتا رائٹ ہیئر بالکل یہاں. It would have to be country, یہ ایک ملک ہوتا. After living out here, یہاں رہنے کے بعد I don't think, میں نہیں سوچتا I would ever want to be in the city, کہ میں کبھی شہر میں ہوں گا. You just don't have the freedom, تمہارے پاس آزادی نہیں ہوتی. اور the responsibilities, یا ذمہ داریاں. I'm not saying, یہ میں نہیں کہتا a city kid doesn't have responsibilities, کہ ایک شہر کے بچے کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی. But you don't work, لیکن تم کام نہیں کرتے as a family, ایک خاندان کے طور پر. The way you do on a farm, جس طرح تم ایک کھیت میں کام کرتے ہو. It would just have to be country for me. It would just have, یہ صرف ہوگا to be country, کہ ملک ہو for me, میرے لیے. About the author, مصنف کے بارے میں. Patricia Dima and her husband grew up in a small town in Iowa. Patricia Dima اور اس کا شوہر ایک چھوٹے قصبے میں بڑھ گئی تھی آئیوا میں. where they had friends, جہاں پر ان کے دوست تھے who were part of family farm team, جو کہ فیملی فارم کی ٹیم کا ایک حصہ تھا. when they decided, جب انہوں نے فیصلہ کیا to write a book about rural America, کہ دیہاتی امریکہ کے بارے میں ایک کتاب لکھے. they found a farm in Wisconsin to serve as a setting for their student, تو انہوں نے ایک فارم ایک کھیت پایا وسکانسن میں. to serve as a setting, کہ وہ ایک سیٹنگ ہوگا for their story, ان کی کہانی کے لیے. they took their young sons with them, انہوں نے اپنے چھوٹے بچے اپنے ساتھ لی بیٹے. and lived in Wisconsin, اور وسکانسن میں رہنے لگے. where she wrote the book, جہاں پر اس نے ایک کتاب لکھی جول growing up a farm man. جول growing up a farm man, یہ ایک کتاب سے لیا گیا تھا. یہ سبق جو ہم نے پڑھا ہے سبق, یہ اس کتاب سے لیا گیا. جول growing up a farm man, which was awarded, اور اس کتاب کو مل گیا تھا بیسٹ چلڈرن بک ایوارڈ مل گیا تھا 1982 میں بائی دا سوسائٹی آف میڈلینڈ اتر. میڈلینڈ اتر نے اس کو بیسٹ چلڈرن بک ایوارڈ دیا تھا 1982 میں. جول گروئنگ اپ اے فارم مین. تو یہاں پر یہ چیپٹر ختم ہو جاتی ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.